کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یہ علماء کے سیگمنٹ کی آج دوسری نشست ہے اور اس کے اندر ہمارے درمیان موجود ہے جناب حبیب احمد ظہوری القادری صاحب. یہ وہ شخصیت ہے, ہم نے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, آپ کل موجود نہیں تھے, ویسے میں دیکھ رہا تھا. ہاں, گزشتہ روز بھی ان کے ساتھ نشست ہوئی اور بڑی خوبصورت نشست رہی, اور انہوں نے بنیادی طور پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یوں تو یہ ماشاءاللہ مصنف کتب ستہ, مصنف کتب کثیرہ ہے ماشاءاللہ, لیکن انہوں نے 2 ایسی کتابیں لکھی ہیں, 2 ایسے کتابچے لکھے ہیں کہ جن کی تفصیل میں آپ کو اور ناظرین کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ سب اشش کر اٹھیں گے. جی جی ضرور. ایک ان کی کتاب ہے, یہ مجھے انہوں نے کل ہدیہ بھی کیا, الورد المطہر کے نام سے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, حضرت حسنین کریمین کی شان میں لکھی جانے والی ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں نقطے نہیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے اوپر دپاچے میں ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے سیرت پنجتن پاک پر بغیر منقوط تحریر. غیر منقوط تحریر جو ہے بڑی خوبصورت ہے. اور پھر انہوں نے ریحانت الکاملین لکھی ہے خصوصی طور پہ آپ کے لیے. ہاں جی, یہ جناب حبیب احمد ظہوری القادری صاحب نے ان جعلی عاملین کے نام یہ لکھی ہے جو شعبدہ بازی اور یہ سب کرتے ہیں. آپ سے مراد یہ کہ مطلب ظاہر آپ گئے بھی نا وہ پیر خطیب صاحب کے پاس, یہ 23 کو یعنی ہمیں کام آنے والی ہے, کام آنے والی ہے. تو یہ خصوصی طور پر پیر حق خطیب صاحب کے نام لکھی گئی ہے, اور دیگر ان جیسے جو شعبدہ باز ہیں یہ ان کے نام لکھی جانے والی کتاب ہے. چلیں جی انشاءاللہ 23 تاریخ کو یہ ہمیں کام آئے گی, اس سے پہلے ہم ضرور پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم جناب قادری صاحب سے کل بھی میں نے ڈسکس کیا کہ تصوف کیا چیز ہے, روحانیت کیا چیز ہے, اور تصوف کا نام اور تصوف کا اولیاء اکرام کا خانقاہوں کا نام استعمال کر کے جو لوگ شعبدہ بازی کر رہے ہیں, در حقیقت صوفیزم جو ہے وہ ان لوگوں سے اعلان برات کرتا ہے, وہ ان لوگوں سے قطع تعلقی کا اعلان کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آگے بڑھتے ہیں, میرے خیال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, خیر و عافیت سے, مزاج اچھے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. آپ الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. سر میں تو یہ کتاب دیکھ کے ماشاءاللہ بڑا حیران ہوا ہوں. اچھا اس میں نقطے کا استعمال نہیں ہوا یا نقطے والا ورڈ ہی نہیں یوز کیا؟ جی اس میں ایسے الفاظ جو استعمال کیے گئے جس میں نقطہ نہیں ہے, نقطہ سرے سے ہی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے مشکل تو ہوئی ہوگی, جملے میں آ ہی جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ ایسے تھا جی, ایک کتاب ہم نے دیکھی تھی سیرت رسول پہ جو غیر منقوط تھی, ٹھیک ہے, اور ایک یہاں پہ فیصل آباد میں ایک شاہ صاحب ہوئے, انہوں نے نظم کی صورت میں ایک کتاب لکھی تھی جس میں نقطہ نہیں تھا. نقطہ نہیں تھا, بالکل ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ غور و فکر کیا گیا کوئی ایسی کتاب بھی ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے شان میں ہو اور وہ غیر منقوط ہو. تو پھر وہ اس موضوع کو لے کے آگے بڑھے, تو پھر مالک نے یہ توفیق دی, ہمت دی بزرگوں کی دعاؤں سے, پھر اپنا اس کو تحریر کیا گیا جی, اور 6 ماہ میں تقریباً اس کو مکمل کیا گیا. اچھا دپاچے کے بعد, دپاچے سے آگے بڑھنے کے بعد میں نے باقاعدہ کل کو 15-20 منٹ لگائے ہیں اس کتاب پر. مجھے نقطہ نہیں ملا, مجھے یہ تھا کہ مجھے نقطہ ملے, میں علامہ صاحب کو کل کہوں گی یہ اس میں نقطہ مجھے مل گیا, لیکن مجھے نقطہ نہیں ملا ماشاءاللہ. تو علامہ صاحب صوفیزم پر میں چاہوں گا کہ آپ آج بھی ہم ذرا تھوڑی سی ایک مختصر سی گفتگو کریں. اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات سے مشروط ہے. اولیاء اکرام کی یا پھر نیک لوگوں کی دعائیں اس میں یقیناً اثر لاتی ہیں, لیکن دعویٰ کیا کوئی شخص کر سکتا ہے کہ میری دعا سے ڈیفینیٹ اولاد مل سکتی ہے, یا ڈیفینیٹ اولاد نرینہ مل سکتی ہے, یا ڈیفینیٹ کو بچی کی ولادت ہو سکتی ہے؟ رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اولاد دینے والا, اولاد چھیننے والا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ, عزتیں دینے والا, تمام کا تمام جو ہے دار و مدار مال کے کائنات کے حکم کتابیں ہیں. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی طور پر کوئی کسی کو چیز عطا فرماتے ہیں تو وہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. یہ ولی سے ہٹ کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑی شروع سے پیچھے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک ذاتی ہے یا آپ کو کوئی اختیار ذاتی ہے تو ہم یہ بھی ماننے کو تیار نہیں. بالکل. تو دیکھیے جن کے لیے کون و مکان کو سجایا گیا ہے, بے شک, جو باعث تخلیق کے کائنات ہیں, ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. تو اب جب نیچے آئیں گے اولیاء اعظام کو دیکھیں گے, ہمارا جو کنسپٹ ہے نا اولاد دینے کا یا کچھ دعائیں کرنے کا, وہ کچھ ہم نے معاشرے میں غلط کر دیا ہے. جیسے کل کے سیگمنٹ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر کچھ ایسے جعلی لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے تک محدود رکھا ہوا ہے.
حالانکہ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ ادھر وہ اپنے پاس بلا کر لوگوں کو مال کے کائنات کی لو لگا دیتے. یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا جس سے آپ کو بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ ہم اولیاء اعظام کے دربار پہ جائیں یا کسی بھی بزرگ کامل کے پاس جائیں, ان سے کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے, آپ کو ساری بات انشاءاللہ اس میں سمجھ آ جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل اور وہ شخصیت ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں, 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں, اتنے بڑے جلیل القدر بزرگ جو ہیں, میں ان کی بات کرنا چاہوں گا. ایک شخص ان کے پاس آیا, وہ آ کے عرض کرتا ہے احمد بن حنبل سے کہ مجھے رب سے کوئی کام پڑ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ رب سے تجھے کام پڑ گیا. اب دیکھیے اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے 10 لاکھ حدیث جو ہے وہ یاد کی ہے. آج کے عاملین جو ہیں ان کو تو میرا خیال ہے کہ عربی عبارت سامنے رکھ دی جائے تو بغیر عرب کے پڑھ نہیں سکتے. 2 آیتیں نہیں پڑھ کے سنا سکتے سر, 2 بھی زیادہ ہیں. بہت ان کو نماز کے واجبات فرائض یہ باتیں بات یاد نہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو امام بخاری کے استاد ہیں. اب وہ بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے رب سے کوئی کام پڑ گیا. اب آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا کام کر دیتا ہوں, نہ ایسے نہیں کہا. آپ نے کہا جیسے تیرے حبل الورید ہے نا ویسے ہی رب میرے بھی اتنا ہی قریب ہے. جتنا تیرا رب ہے اتنا میرا رب ہے, جتنا تجھے پالنے والا ہے اتنا مجھے پالنے والا ہے. اگر رب سے کام پڑ گیا رب کو خود سنا لے. اللہ دیکھیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتے, وہ تو اپنی مستی میں مگن رہتے ہیں جی. اچھا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی اگر کام پڑ گیا تو خود سنا لے. اب اس نے آگے سے کیا کہا, اس نے کہا حضور بات یہ بات رب کو سنانے کی نہیں ہے, بات ہے رب کو منانے کی. آپ نے کبھی ان کی جو ہے وہ بات جو قطع کلامی نے کی, کبھی ان کی جو موڑی نہیں. تو آپ رب کی جو مانتے ہیں تو رب آپ کی مانتا ہے. مقصد یہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں, اللہ میرے کام میں آسانی فرما دے, جو بھی میری بات. تو یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں ان سے یہ نہیں کہنا کہ آپ مجھے بیٹا دیں گے, آپ مجھے رزق دیں گے, آپ ہی مجھے نہیں, بلکہ جیسے وہ ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد. کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ مزارات تھے. تو ولی جو ہوتا ہے اس کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ رب کا مقرب ہو جاتا ہے, رب کے قریب ہو جاتا ہے جب وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں تجھے دوں گا. اگر ایسا کہے گا, ہم اگر ہمارے سمیت یا کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھے گا کہ ولی ہی نہیں ہمیں بیٹا دینا ہے, ولی نہیں ہمیں رزق دینا ہے, تو بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. صحیح, بالکل. اس میں بہت متبہر قسم کے دلائل. یہ تو آگے بات مقتدین کی یا مریدین کی, اور اگر کوئی پیر یہ دعویٰ کرے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ گئی گزری بات وہ تو جہلیت کی انتہا ہے نا جی, یہ تو جہلیت کی انتہا ہے. یہ دعویٰ تو بنتا ہی, یہ دیکھیں یہ دعویٰ تو تب بنتا ہے نا جب کسی تابعی نے یہ دعویٰ کیا ہو. دکھا سکتے ہیں آپ کسی تابعی نے, کسی تابعی نے دعویٰ, کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا ہو, صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہو. آپ نے تو کسر نفسی کے مطابق دعویٰ کیا ہی نہیں. لیکن مقصد یہ ہے, اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو اور جی ضرور. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی کتنی حالتیں ہیں. صوفیزم میں گفتگو کرتے ہیں, حضور داتا علی زویری کی وجہ سے بات کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں, ایک نورانیت ہوتی ہے, ایک بشریت ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو شیوخ ہیں وہ کہتے ہیں 3 حالتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ معراج میں بشریت نیچے رہ گئی, نورانیت جو تھی وہ تو سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی, آگے جو ہے وہ حقیقت محمدیہ گئی. اب سوال یہ ہے عمر بھائی ہمارا کہ ہم اولیاء اعظام کے پاس جاتے کیوں ہیں. میں اس کو آگے جاتے کیوں ہیں, جانے کا مقصد کیا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے پاس ہم اس لیے جاتے تھے کہ وہ رب کا پیغمبر ہے, رب نے ان کو بھیجا ہے, انہوں نے اپنے احکامات دینے, اور ڈائریکٹلی طور پہ ہم رب سے نہیں لے سکتے. جیسے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہم نے جب انہوں نے عرض کیا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو رب نے فرمایا رب بھی عالم, مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا کیا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. وہ جلوے ہیں نہیں دیکھ سکتا, یہ خاص لوگوں کے لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام انبیاء علیہ السلام جو ان کی 2 حالتیں ہیں, وہ نور بن کر جو ہے وہ مال کے کائنات سے لیتے ہیں, بشر بن کر جو ہے ہمیں آگے ڈلیور کرتے ہیں. تو یعنی کہ ایسے کہہ لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کی ہمیں قدم قدم کے اوپر ضرورت ہے. اب کیا ہے, اب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, نبوت ختم ہو گئی, اب کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا, جو بھی آئے گا وہ جھوٹا کذاب ہوگا, وہ سچا نبی نہیں ہوگا. اب یہاں پہ مشکات شریف میں ایک مفہوماً حدیث پاک ہے, عرض کیا گیا حضور آپ تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, بعد میں امت کی رہنمائی کون کرے گا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے بعد میری امت میں اولیاء اعظام جو ہیں گے وہ رہنمائی کریں گے. اب ولی جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو وارث جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی تھی. نہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ کبھی دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ کچھ دے سکتا ہوں یا میں کچھ نہیں.
نہ نبی نے دعویٰ کیا تو پتہ یہ چلتا ہے وارث جو ہوتا ہے وہ اس بات کا متحمل ہوتا ہے کہ جیسے مالک کرتے ہیں غلام کو بھی ویسا کرنا چاہیے, انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. تو یہ دعویٰ جو ہے یہ باطل ہے, شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے نہ اس شخص سے ہمارا کوئی تعلق ہے نہ شریعت سے اس کا تعلق ہے, ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں, بلکہ ہم نہیں ہمارے شیوخ ہمارے بزرگ قرآن اور حدیث ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. علامہ صاحب چونکہ ولی اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اولیاء اللہ کی, کرامت کا کیا تعلق ہوتا ہے ولی اللہ سے؟ دیکھیں جی کرامت کیا دوسرا ایک اور چیز ایڈ کر, کیا ہر ولی کے پاس کرامت ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے معجزہ. نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس نے جس امت کی طرف جانا ہے, جن لوگوں کی طرف جانا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ وہ معاملہ دکھائے گا تو پھر جا کے وہ جو ہے وہ بنے. نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے, پیریورٹی حاصل کرنی. ہاں جی. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ارحاس. ارحاس اس کو بولتے ہیں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے نبی سے کوئی کام سرزد ہو جائے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں بات کی, جیسے حضور نبی کریم ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنگوڑے میں چاند سے جو باتیں کی, ان سے جو معجزے ان سے جو معاملہ سرزد ہوئے, ان کو ہم ارحاس کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کرامت. کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی کے ساتھ جو ہے وہ لازم ملزوم ہوتی ہے. تو ولی کے اوپر کرامت دکھانا جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے نبی کے لیے میں 40 دن آپ کے یہاں پہ گزارے ہیں لیکن مجھے کوئی کرامت نظر نہیں آئی. اب دیکھیے آپ کے سوال کا جواب. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مجھے 40 دن تو نے دیکھا ہے, میرے شب و روز دیکھے ہیں, میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارا دیکھا ہے, تبلیغ ہر چیز دیکھی ہے. اس نے کہا جی دیکھی. فرمایا میرا کوئی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اب یہاں اس ضمن میں میرا خیال یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص ولی اللہ بن سکتا ہے, چونکہ ولی کا معنی ہے دوست, اللہ کا دوست. تو اللہ کا دوست ہر وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے. تو یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ جو کرامت ہوتی ہے نا وہ ولی کے لیے جو ضروری نہیں ہوتی. لیکن آج کا جو معاملہ چل رہا ہے نا, جیسے اپنا آج کل وہ شعبہ باز جو لوگ ہیں, کبھی کسی کے منہ سے کچھ چیز نکال دیتے ہیں, کبھی آنکھ سے نکال دیتے ہیں, کبھی بازو سے نکال, تو اس کو ہم کرامت نہیں بولیں گے, اس کو ہم استدراج بولیں گے. استدراج کا کوئی تعلق نہیں, استدراج سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہی کرامت ہے تو پھر دجال کیا کرے گا؟ اگر ہم اس کو دیکھیں گے دجال کیا کرے گا؟ آج ابھی دجال کے حوالے سے دجال کیا کرے گا؟ دجال کیا کرے گا؟ سبزہ اگا دے گا, دیکھتے دیکھتے جناب وہ آگ کو جناب پانی بنا دے گا, پانی کو آگ. وہ اگر اسی چیز کا نام کرامت ہے پھر دجال سب سے بڑا ولی ہوگا. صحیح. یہ اس کا کوئی اتھینٹک کوئی ثبوت نہیں. یہ استدراج بولیں گے ہم. ولی جو ہوتا ہے نا وہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے. اور ایک اور بھی بات میں آپ کو کرامت ہوتی, جیسے معجزہ جو ہے وہ نبی سے سرزد ہوتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. جیسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا, آپ نے کنکریوں کو اشارہ کیا تو وہ بولی ہے نا, چاند کو اشارہ کیا وہ 2 ٹکڑے ہوئے, اب دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے نا جی, بالکل نہیں کر سکتا. تو ایسے ہی کرامت جو ہوتی ہے, کرامت بھی غیر ولی کے کوئی نہیں کر سکتا. ولی کے بغیر کرام, جیسے وہ آج کل چل رہا ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پہ کوئی آنکھوں سے چینز وغیرہ جو نکل رہی ہیں, وہ دوسرے بندے بھی کر کے دکھا رہے ہیں. وہ فیس بکس پہ آپ دیکھ رہے سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ میں نے اکثر دیکھا ہے, وہ چھوٹا سا بچہ ہے جی, وہ بھی آنکھوں سے چین نکال رہا ہے, وہ بھی جناب اپنا اس کے چھریاں وغیرہ نکال رہا ہے. تو اس کو کرامت نہیں بولیں گے ہم, اس کو استدراج بولیں گے. جو استدراج ہوتا ہے وہ ولی کے ساتھ بالکل لازم نہیں ہوتا. کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی دکھا سکتا ہے, اور ولی کے علاوہ کرامت کوئی نہیں دکھا سکتا. اور اگر کوئی شخص کوئی بھی ایسا کوئی معاملہ کرے جو کہ مفوق الفطرت معلوم ہوتا ہو, جیسا کہ آنکھ سے چین نکالنا اور دیگر آپ نے بتایا, اور وہ اس پر غرور بھی کرے یا اس پر فخر کرے, یا پھر اس پر اس کو رجسٹر کرے لوگوں کے درمیان, اس کو بار بار دعویٰ کرے اس چیز کا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, تو یہ بھی ایک ولی کا ہرگز خصوصیت یا اس کا خاصہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ نے جو لفظ بولے ہیں درمیان میں, فار ایگزامپل میں جو کام کر رہا ہوں میں کہتا ہوں صرف میں ہی کر سکتا ہوں, تو یہ جو جملہ ہے, اس جملے کو ہم اس کو شریعت کے ترازو پہ تولیں گے, یہ جملہ ہے کیا؟ بالکل ٹھیک. یہ جملہ ہے کیا؟ تو یہ جملہ جو ہے تکبرانہ جملہ ہے, جس کے متعلق ہمارے آقا مولا نے ارشاد فرمایا ہے, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اور ایک اور بھی بات ہے, دیکھیے کتنے بزرگ گزرے ہیں, کبھی کسی بزرگ نے کرامت کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے فخر محسوس کیا؟ بالکل ٹھیک. میں اگر اجازت ہو تو حضرت باجی بستامی کی ایک بات کروں. جی جی ضرور. آپ جا رہے تھے, سفر پہ جا رہے تھے, ایک بات یاد رکھیے, مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا. مسافر چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے. آپ روزے کی حالت میں تھے, رمضان شریف کے روزے تھے, آپ جا رہے تھے کہیں,
سفر میں جا رہے تھے جی, تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی. جیسے آج کل ہمارے جو پیر آ جائے تو جناب 5-6 گاڑی والے آگے 5-6 پیچھے کچل کے چلے جاتے ہیں, اور ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے جو ہم سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا, جو ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتا, جو ہم سے جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا, وہ ولی کیسے ہوتا ہے؟ ولی تو بیٹھتا ہی جناب چٹائی کے اوپر ہے, ولی تو بیٹھتے سادہ زندگی بسر کرتا ہے, جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کی. الفقر فخری والا, الفقر فخری. ہاں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف راغب نہیں کرتا, وہ ہمیشہ اپنے پاس بلا کر اس کو اللہ کا بتا دیتا ہے, فنا فی اللہ کی منزل میں بتاتا ہے. تو حضرت باجد بستامی جو تھے وہ جا رہے تھے, لوگوں کا ہجوم لگ گیا. اب آپ نے کہا جی اگر لوگ یہ ہمارے ارد گرد جمع رہے تو پھر ہمیں ذکر اذکار میں جو ہے وہ مشکل پیش آئے گی. آپ مسجد میں بیٹھے اور کھانا شروع کر دیے, کھانا نکال کے شروع کر دیے کھانا. اب جو لوگ تھے نا وہ کہنے لگے یہ کیسے اللہ کا, اچھا اس دور سے تو وہ لوگ اچھے تھے جن کو یہ شعور تھا کہ ولی کس کو کہتے ہیں. شعور تھا. ہمارا شعور ان لوگوں نے فنا کر دیا ہے, ہمیں یہ انہوں نے ذہنی ٹارچر بنا کر رکھ دیا. انہوں نے ان لوگوں نے ہمیں یہ ثابت کرنا, یہ باور کرانا چاہے کہ ہمیں جو ہے آپ کو ہم سب کچھ ہم ہی دے سکتے ہیں, رب کچھ نہیں دے سکتا. تو ہمارا اتنا ذہن جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ باندھ کے رکھ دیا ہے, ہمیں توجہ ہی نہیں ہے کسی کی طرف, توجہ ہٹا لی گئی. تو جب آپ نے کھانا شروع کیا نا جی تو لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے ان لوگوں سے جو شعبدہ بازیاں دے کر ان کے اوپر گرویدہ ہیں, اور وہ لوگ جو حق اور باطل میں سمجھ رکھتے تھے, انہوں نے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. کچھ لوگ جو مریدان محبت والے تھے وہ کہنے لگے حضور یہ کیا آپ نے کیا, اور میں اگر یہ ہمارے پاس رہتے نا تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کر دیتے, ہمیں ہمارے نفس کو بڑا کر دیتے. دیکھیے بات, ہمارے نفس کو ہم میں آ جاتی, یعنی کہ بال جدید کے پاس لوگ آ رہے ہیں تو فرمانے لگے حضور یہ مسجد میں نہ کھاتے. فرمایا اس لیے یہ کھایا ہے کیونکہ ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ رمضان میں مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہوتا, تو میں نے غیر شرعی کام کوئی نہیں کیا. صحیح. اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے کبھی بھی اپنے گرد جو ہے لوگوں کا ہجوم نہیں کر, بلکہ ہمارے پیر و مرشد حضور پیر سید ظہور محی الدین شاہ صاحب گیلانی قادری زیدہ مجد, آپ فرماتے ہیں آج کل جو لوگ ہیں نا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح مرید کر رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا نا جو اصل میں جو ولی ہوتا ہے وہ تو مرید کو بہکنے نہیں دیتا. اس کے اوپر میں مثال پیش کر دیتا ہوں. خاتم المحدثین حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ کی بہت پیاری مثال ہے کہ ولی جو ہوتا ہے نا, دیکھیے ولی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مرید کو بہکنے نہیں دیتا, صحیح, کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیتا. تو آج کل دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ادھر پیر کہتا ہے جی دے کے کیا آئے ہیں اور دے کے کیا جا رہے ہیں. یہ ولیوں کا شیوا نہیں ہے. اور ایک میں آپ کو اپنی طرف سے ایک سوال ایڈ کرتا ہوں, یہ نذرانے جو ہم بزرگوں کو دیتے ہیں نا نذرانے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے کسی سے پوچھا کہ ہم نے پیر صاحب کو جو پیسے دیے کیوں دیے ہیں؟ ہم نے کبھی, میں آج کے پروگرام کی وساطت سے آپ کے ناظرین کو, اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا, یہ جو نذرانہ تھا نا اس کی جو ہمارے بزرگوں نے جو اس کی تعریف کی وہ یہ تھی کہ ہم جو ہیں مثال کے طور پہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہیں, اس میں مثال کے طور پہ 1000 مرید جو ہے وہ وابستہ ہے. 1000 میں یار وہ سارے فارچونر پہ بیٹھنے والے تو نہیں ہیں, سارے وہ ٹوڈی پہ بیٹھنے والے تو نہیں ہیں یار, کوئی 500,000 کی دیہڑی بھی تو لگانے والا ہے نا یار, کوئی اپنے بچوں کو بھیک مانگ کے کما کے کھلانے والا بھی تو نا. یہ تو مالک کا نظام ہے نا, جس کو زیادہ دے جس کو کم دے. تو ہم جو بڑے لوگ پیر کو نذرانہ دیتے ہیں تو کیا پیر اس سے اپنی کوٹھی بنا لے, کیا پیر اس سے ریشمی لباس پہن لے, کیا رنگ برنگا امامہ پہن لے, کیا وہ اپنی کوٹھی بنا لے, کیا 11 ارب روپے کی جائیدادیں بنا لے, کیا وہ اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لے. ولی جو ہوتا ہے وہ تو توکل, اس سے تو پرندے اچھے ہیں کہ جو صبح کو جاتے ہیں شام کو اپنے گھر میں واپس آ جاتے ہیں جی, اور وہ کچھ جمع نہیں کرتے. تو یہ کیسے ولی ہیں جنہوں نے اپنا سارا کچھ جمع کر کے رکھا ہوا, ان کو جن کو رب کے اوپر توکل نہیں ہے وہ ہمیں کیا لے کے دے سکتے ہیں. علامہ صاحب میں آپ بیتی بتانے لگا, میں نے باقاعدہ ان کو منع کیا. میں نے ایک ایسے پیر بھی دیکھے ہیں, میں خیر پیر ہی کہوں گا کیونکہ مثال اس طرح کی دے رہے ہیں, اگر آپ پیر کہہ لیں تو اچھی بات ہے, پیر ہی کہہ دیتے ہیں, پیڑ کہہ دیتے ہیں جی. وہ ہر منتھ میں ان کو باقاعدہ میسج کر کے نا ان کی طرف سے ایک آستانے کی جانب سے میسج آتا ہے, ریممبرنگ میسج نا, کہ آپ کی طرف اتنے پیسے ہیں جی, اور آپ نے اس مہینے اگر دعا کروانی ہے, دعاؤں میں شامل رہنا ہے تو اتنے پیسے جمع کروا دیں. اور وہ باقاعدہ ہر مرید کو وہ جس طرح سروس نہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے وہ والا حساب ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو دے بھی رہے ہیں.
تو اگر یہ سلسلے میرا نہیں خیال، لیکن ہوتا کیا ہے ماننے والے اس قدر اٹل عقیدے پہ ہیں، نہیں جی پیر صاحب نے کہہ دیا فنش ختم. میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نذرانہ دیتے ہیں پیر صاحب کو، اس کی ریزن کیا ہے، کیوں دیتے ہیں، وجہ کیا ہے. یہ اللہ نے نظام چلایا نا. دیکھیے اس میں میں ایک اور بھی بات کروں گا. ہم نذرانہ اس لیے دیتے ہیں، مثال پہ فارچونر سے مرید اترا، اس نے پیر صاحب کو 1 کروڑ روپے نذرانہ دے دیا. پیر صاحب کیا کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں. یار کل کو کوئی غریب مرید آپ کا آتا ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے حضور میرے لیے دعا فرمائیں، میری بچیاں جوان ہیں، میرے پاس مکان نہیں ہے، میرے بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو پیر کیا کرے، دعا کرے اس کے لیے. پیر دعا بھی کرے، دعا بھی کرے. دعا تو کرنی ہے، دعا کے ساتھ اس کو جو دعا دینی ہے وہ کیا، اس کروڑ میں سے کچھ نکال کے دے اس کو. اصل میں نذرانے کا کنسپٹ یہ تھا ہمارے پاس، جو ہم نے بالکل جو ہے فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو پیر صاحب کو دے دیا. ایک اور بھی مسئلہ ہے جی عمر بھائی، کسی بزرگ کے پاس جائیں ہم، وہ آگے سے سوال نہیں کرنے دیتے. ہاں جی، یہ پیر صاحب کی بےادبی ہے جی. پیر کا معنی ہوتا ہے رہبری کرنے والا. جب ہم ان کو کویسچن کریں گے، سوال کریں گے تو رہنمائی کریں گے. تو جب ان سے سوال کرنے ہی نہیں ہے، ان سے ملے گا کیا، ان سے کیا ملے گا، وہ تو پھر ان کو دیکھنے کے لیے نا. تو یہ تو نبی کریم اچھا اس کی میں دلیل دیتا ہوں جی. جو پیر صاحب سے سوال ہی نہ کرنے دیتے، ان سے اوپر دلیل ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، نماز عصر سے لے کے نماز مغرب تک مجادلہ کیا کرتے تھے، مباحثہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال و جواب کیا کرتے تھے، اور پیارے آقا ان میں موجود ہوا کرتے تھے. اگر سوال کرنا اتنا ہی برا ہوتا تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال ہوئے، تو یہ کون سے بات کی مولی جی ان سے سوال کیوں نہ ہوئے. صحیح. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا رہبر ہوتے ہیں، وہ مرید کو گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں. تو میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر رہا تھا، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، آپ کے جو شیخ تھے نا وہ پیر نجم الدین کبریٰ تھے. جب آپ کا وقت وصال قریب آیا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کسی پیر کو پتہ نہیں ہوتا میرا مرید کس حال میں ہے جی. کس حال میں وہ مر رہا ہے بیچارہ، وہ سڑکوں کے اوپر جناب دیہڑیاں لگا رہا ہے، اور سالانہ اس کو چندے دے رہا ہے، وہ جناب اپنی جمع پونجی بیچ کر اس کو دے رہا ہے. تو ہوا یہ، نجم الدین کبریٰ جو تھے وہ آپ کے شیخ تھے. تو آپ کا وقت وصال قریب آیا تو شیطان آپ کے پاس آ گیا. شیطان نے کہا فخر الدین رازی تو نے بڑے مناظرے کیے ہیں، خاتم المحدثین کہا جاتا ہے آپ کو، بڑے مناظرے کیے ہیں، یہ بتا رب کی ایک ہونے کی دلیل کیا ہے. اللہ آپ نے ایک 360 دلیلیں پیش کی ہیں. جیسے آپ نے بڑی مزیدار بات کی کہ آج کا پیر جو دو آیتیں کیا، عمر بھائی نے اور اس سے مزیدار بات کی کہ وہ ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے، رب کی ہونے کی دلیل کیا دیں گے. 360 دلیلیں انہوں نے پیش کی. شیطان رد کرتا گیا. اب کشف والے بزرگ تھے نا امام فخر الدین رازی کے پیر مرشد جناب نجم الدین کبریٰ، انہوں نے نگاہ باطن سے دیکھا میرا ماننے والا ہے اور شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے. آپ نے پانی کا چھینٹا مارا اور وہ چیرتا ہوا ان کی آنکھوں تک پہنچا. وہ کہا نجم الدین کبریٰ شیطان کو کہہ دے میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو امت کی رہنمائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میرے ایک استاد تھے اردو، مجھے پڑھایا کرتے تھے 11ویں 12ویں جماعت میں، جناب رضا المصطفیٰ صاحب. انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ دو اسی طرح اللہ کے ولی آپس میں ملے نا، تو ایک نے پوچھا کہ ظاہر دونوں بڑے غریب تھے، اور ولی اللہ بنیادی طور پر الفقر فخری کا ہی استعارہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت یا جاہ و جلال نہیں ہوتا. تو وہ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بتائیں کیسی گزر رہی ہے. انہوں نے کہا جی بس مل جاتی ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ شکر ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہر کوئی کر لیتا نا، اس کے اندر کوئی آپ کوئی خاص کام کیا. اس نے کہا اچھا خاص کام کچھ آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا جی مل جاتی ہے تو بانٹ دیتے ہیں، نہیں ملتی تو پھر صبر کر لیتے ہیں. اس نے کہا یہ اصل کا. تو یہ لیکن ہمارے یہاں کے جو آج کل کے کمرشل پیر ہیں، جو جنہوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکا رکھی ہیں، فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، جنہوں نے زمینیں جائیدادیں بنا رکھی ہیں، جو زرق برق لباس زیب تن کرتے ہیں، اور ایسا ریشمی لباس زیب تن کرتے ہیں کہ جس کو جہنمی لباس کہا گیا رسول اللہ کی جانب سے، جس کو حرام کیا گیا ریشمی لباس، وہ ریشمی لباس زیب تن کرتے ہیں. ان رنگوں کا کو اختیار کرتے ہیں، ان کا اجتناب کرتے ہیں، ان سے اجتناب نہیں کرتے کہ جن سے رسول اللہ نے اجتناب کا کہا ہے. اچھا یار مجھے ایک بات یاد آ گئی جی، یہ لباس پہننے سے جو دنیا داروں کے کہتے ہیں نا جی وہ دنیا کے نظرانوں پہ لگے ہوئے، یہاں پہ بات یاد آ گئی. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان لوگوں نے کشف المحجوب ہی صرف پڑھی ہوتی نا جی، صرف کشف المحجوب پڑھی ہوتی ان لوگوں نے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ لوگ کم از کم 100 میں سے 2-3% تو پیر بن جاتے ہیں میرے نزدیک. تو میں تھوڑا سا اس پہ کانسیپٹ یوں چینج کرنا چاہتا ہوں کہ کشف المحجوب تو چلیں پھر بھی بعد میں آنے والی کتب صرف قرآن ہی پڑھا ہوتا جی، وہ تو سمجھ سے بالا تھا، وہ تو سمجھ سے بالا تھا نا. وہ تو حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ جو تھے نا، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. یہ لوگ جو ہیں یہ
رب کے مقرب نہیں ہے. میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں, یہ رب کے مقرب نہیں ہے. آپ جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ, کوئی پیر اپنے مریدوں کے ساتھ نا کچھ دنیا داروں سے کچھ لے رہا تھا, مانگ رہا تھا, کشکول پکڑا ہوا تھا کچھ لوگوں نے. تو مریدوں نے عرض کیا حضور یہ لوگ جو ہے دیکھو دنیا سے کچھ مال اکٹھا کر کے اپنی خانقاہ چلا رہے ہیں, تو ہم بھی ایسا نہ کریں. تو جو جملہ حضرت داتا علی حجویری نے نقل کیا ہے نا, آپ فرماتے ہیں یہ بھی دنیا دار ہے, اس کا پیر بھی دنیا دار ہے. اب جو دنیا دار ہوتا ہے نا وہ رب کا مقرب نہیں ہو سکتا. یہاں پہ میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں, جو ولی ہوتا ہے نا ولی, وہ نبوت کا عکس ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتا. اگر جمع کرنا ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, ابھی چند جمعے پہلے میں نے وہ بیان کی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, آپ کے گھر کی بات کرنے لگا کہ ان سے بڑی ولایت تو کسی کے پاس نہیں نا. جہاں پہ ولایت کی مہر لگتی ہے, اگر ہمیں کم از کم, اگر آپ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں تو کم از کم ان کے نقشے قدم پہ چلیں. یہ بہت پیارا واقعہ میں آپ کو جو عرض کرنے لگا ہوں. ایک بندہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا, آ کے عرض کرتا ہے حضور میں جس قبیلے میں رہتا ہوں نا وہاں پہ 40,000 مرد و خواتین رہتے ہیں, میں سب سے زیادہ غریب ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں اور اسلام قبول کر کے آپ مجھے کچھ نوازیں. جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے بندہ ایسا جو اس کو کوئی سواری دے دے. تو حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کو اپنی اونٹنی, ایک ہی اونٹنی تھی ان کے پاس, اب پیر کے پاس کروڑ روپیہ ہے, کوئی مرید جا کے کہے حضور مجھے 1,000 روپیہ دے دیں, وہ کہے گا یہ گستاخ ہو گیا, بے ادب ہو گیا, پیر سے مانگ رہا ہے. ایسے ہی نا جی, صرف ایک اونٹنی ان کے پاس وہ دے دی. سرکار نے فرمایا کون اس کو اپنا امامہ دے گا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنا امامہ اس کو دیا. پھر آپ نے سوال کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اس کو کھانا کھلائے گا؟ سکوت طاری ہو گیا مجمع پہ, فقر و فاقہ کا دور تھا نا جی, سکوت طاری ہو گیا. جب سکوت طاری ہوا تو حضرت سلمان فارسی کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے جاؤ مدینہ کی گلیوں میں, اس سے کھانا جو ہے کسی سے لے کے دو. حضرت سلمان فارسی 5-7 گھروں میں گئے تو کھانا نہ ملا. اس کو یاد آیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب ایک طرف یہ ولی ہیں جو اپنے آپ کو نبوت کا عکس کہتے ہیں اور کسی کو دے کر راضی نہیں ہیں, ایک طرف وہ فقر و فاقہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. وہ جب کہاں سے کچھ نہ ملا تو جناب سیدہ فاطمہ کے در دولت پہ لے گئے, دروازے پہ نو کی, من تقل باب, دروازے پہ کون ہے؟ عرض کیا حضور خاندانی نوکر سلمان فارسی ہوں. کہاں آئے ہو؟ عرض کیا حضور کھانا لینے آیا ہوں. فرمایا کھانا تو نہیں, ایسے کر اگر یہ سائل آج واپس چلا گیا, کبھی ان لوگوں نے سوچا ہے کہ ہمارا مرید اگر یہ واپس چلا گیا تو کیا زمانے کو بتائے گا؟ یہ تو بٹورنے پہ لگے ہوئے, تقسیم کرنے پہ کیا لگے؟ صحیح, بٹورنے پہ لگے نا. تو جناب سیدہ فاطمہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اگر اس کو واپس موڑ دیا گیا تو خاندان نبوت پہ لکیر آ جائے گی, داغ آ جائے گا. اللہ اکبر. آپ نے اپنی چادر دی, کہا اس کو شمعون یہودی کے گھر لے جا اور اس کو کہا یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے, مصطفیٰ کی لگتے جگر کی چادر ہے, اور اس چادر کے عوض تھوڑے سے جو مجھے ادھار دے دے. اب اگلی بات جو سننے والی ہے, ان پیروں کے منہ کے اوپر تماچا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. جب چادر گئی نا شمعون یہودی کے گھر, چادر کی نسبت کس کے ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور جو بندہ پیر کے پاس جا رہا ہے وہ کس کا امتی ہے؟ نبی پاک. اگر شمعون یہودی چادر کی جو دیکھیں, جب چادر گئی نا اس کے پاس, اس کے دل میں ہلچل پیدا ہونی شروع ہو گئی. اس نے کہا سلمان فارسی آپ ٹھہریں, میں تورات لے کے آتا ہوں. تورات پڑھی اس نے کہا سلمان فارسی پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ, پھر مسلمان کرو, پھر اس کے بعد جو چاہو لے جانا. اللہ اکبر. سلمان فارسی عرض کر فرمانے لگے بھی تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا گھرانہ ایسا ہوگا, ان کی بیٹی ایسی ہوگی جو اپنی چادریں بیچ کر, یہ جملہ جو ہے نا یہ آج کل کے پیروں کے میں کہنا آستانے کے باہر لکھنے والا جملہ ہے. کیا کہا شمعون یہودی نے کہ یہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی جو بیٹی ہوگی نا وہ اپنی چادریں بیچ کر غریبوں کو کھانا پیش کیا کرے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جب مسلمان ہو گئے نا تو آپ نے اس شمعون نے بہت سارا مال دیا سیدہ فاطمہ کے گھر. اب بات کا خلاصہ جو آپ کو پیش کرتا ہوں, جب سارا سامان لے کے وہ سیدہ فاطمہ کے گھر آئے نا, اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دے دیا, وہ چلا گیا بیچارہ. مدینہ میں شور برپا ہو گیا جی, آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہے نا وہ سخاوت کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ کہتی سلمان فارسی پتہ کر کے آج کون غریب ہے, اس کے گھر راشن دے کے آ, اس کے گھر جا رہے ہیں راشن دے کے آ رہے ہیں.
شام کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ کا انفسنا وانفسکم آپ تشریف لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ آج گھر میں سنا ہے کچھ راشن تقسیم ہو رہا ہے، کچھ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، کچھ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، کچھ ہے تو ہمیں بھی دو۔ اب اگلا جو جملہ ہے نا، اگلا جو جملہ ہے، کاش یہی سمجھ آ جائے، پوری بات میں تو یہی سمجھ آ جائے کہ جناب سیدہ فاطمہ نے کہا میرے سر کے تاج، ہم خاندان نبوت سے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سنا کہ صبح سے لے کے شام تک سخاوت ہو رہی تھی، لیکن بات یہ تھی میں سلمان فارسی کو بھیجتی تھی جب پتہ کر کے آؤ کہ مدینہ میں کوئی غریب ہے کہ نہیں، یہ پتہ کر کے آتے تھے، میں راشن اس کے گھر بھیج دیتی تھی۔ اب چلتے چلتے شام ہو گئی ہے، سارے غریبوں میں سارا راشن تقسیم ہو گیا، اب گھر میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، کون سا ایسا پیر ہے جس کی شان میں کوئی آج قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، یا جبریل ان کے پاس جو ہے پیغام لے کے آ رہا ہے، رب کا سلام، ان کے پاس تو جبریل سلام لے کے آ رہے ہیں، ان کے گھرانے میں جبریل جو ہے دربان بن کے کھڑے ہیں۔